شہریار داؤد صاحب محفل وظائف کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور اگر کالر ہیں تو کالر لیں گے ورنہ سوالات کی جانب شہریار صاحب آئیں اور لائیو کالرز نہ ہو سکتا جی لائیو کالر ہمارے ساتھ پلیز. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام. میں اپنا نام نہیں بتا سکتی, ایک وظیفہ پوچھنا تھا. جی کوئی بات نہیں, پوچھیے وظیفہ میری پوچھیے. بہن کی بیٹی ہے نا, وہ خود بی ایس اسلامیات کر رہی ہے اور بچوں کو ٹیوشن بھی دے رہی ہے. جب بھی پیپر آتے ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہے. ہمارے گھر ایک خاتون آئی, اس نے کہا اتنے زیادہ بچے ٹیوشن پڑھا رہی ہو. اسی وقت اس کا گلا بیٹھ گیا, بالکل آواز بھی نہیں نکل رہی, اور گلے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بھی دکھایا, ڈاکٹر نے کہا گلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ اس کا گلا کھل جائے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں لیکن گلا بیٹھ گیا, ایسا کہ آواز ہی نہیں نکل رہی, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے گلے کا لیکن آواز نہیں نکل رہی. اور آئی گیس ان کے امتحان بھی ہیں, ایگزامز بھی ہیں, اور ایگزام بھی ہے ان کا. بچوں کو یہ پڑھاتی ہیں, ان کی آواز نہیں نکل رہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ چیخ کے گلا بیٹھ جاتا ہے آپ کا. کہہ رہے کوئی دیکھنے آیا تھا لیکن اس کے بعد سے آواز ہی نہیں نکل رہی. صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اب جو جملہ آ رہا ہے, واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میری زبان کی رکاوٹ, لکنت, بندش کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, ہم جو پڑھتے ہیں عموماً. رب اشرح لی, ان کو چاہیے یہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کو کم از کم 41 بار پڑھ لیا کریں. پانی بدم کر خود ہی پئیں یا جس کی رکی ہوئی ہے زبان اس کے لیے انشاءاللہ بہترین ہوگا. یہ کہہ رہے اچھا پڑھنے والے بچے ہیں, ٹیوشن پر جاتے تھے اور سب ساری چیزیں, کسی کی نظر لگی ہے. نظر تو ایسی لگتی ہے بچوں کو, خاص طور پہ پڑھنے والوں کو. جب آپ ان کے وہ دکھاتے ہو نا, یہ اس کو ٹرافی ملی ہے, یہ اس کو سرٹیفکیٹ ملا ہے, تو نظر تو لگتی ہے. نظر کے لیے میں نے عرض کیا نا, حضرت امام حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں نا, تو اس طرح فرماتے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ من شر, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ و من کل شر عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ و من کل شر ہامہ عین لامہ. کہ اے اللہ میں ان بچوں کو تیری اس میں دیتا ہوں, حفاظت میں دیتا ہوں پروردگار, تاکہ تمام لوگوں کی شر سے, ان کی نظر بد سے محفوظ رہیں. اللہ کی امان میں دیا جائے بچوں کو. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, بسم اللہ الرقیق, من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد, اللہ یشفیک, بسم اللہ الرقیق. یہ رقیہ ہے, یہ دم ہے, یہ کر کے 11 بار پڑھ کے بچوں کو کریں انشاءاللہ. اچھا جسٹ فار کلیئرٹی, وہ ٹیوشن ٹیچر ہیں, بچوں کو پڑھاتی ہیں, اور کہہ رہے ہیں بہت بچوں کو پڑھاتی ہیں لیکن اب آواز بند ہو گئی ہے. شہریار صاحب, نظر بد اگر کسی کو ہے, پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر نظر بد ہے؟ دیکھیں, جب نارمل سے کچھ ہٹ کر ہونے لگے, بچہ ایکٹیو ہے ڈاؤن ہو جائے, ڈاؤن تھا لیکن سپر ایکٹیو ہو جائے, ہائپر ایکٹیو ہو جائے, یہ بھی نظر کی علامت ہے. ہاں اچھا, پھر کندھے بھاری ہونا, ہر وقت ڈراؤزی ہونا, نیند آنا, پڑھائی کی طرف دل نہ لگنا. اچھا, عورت ہے گھر میں خام کا چکھ لڑائی جھگڑے کا دل ہونا. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو بچوں کے بعد پھر یہ اگر انہوں نے یہ سن لیا تو کہیں گے ماما ہم پہ نظر بد ہے, ہمیں تو نیند آ رہی ہے, اب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم پہ نظر ہوئی بھی. پوری رات فون یوز کر کے صبح سو کے کہیں گے ماما نظر بد ہے. اچھا, جو بہت زیادہ فون جس کا اسکرین ٹائم ہو وہ کم ہو جائے نا, تو بھی خوش بھی ہونا چاہیے لیکن محتاط بھی ہونا چاہیے. یار اس کے اتنا فون کیوں کم ہو گیا, اس سے پوچھو خیر تو ہے, طبیعت تو صحیح ہے, خیر کم رکھنا چاہیے اس کا. اچھا, کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ جو جس پہ کسی کی نظر ہو گئی ہو, اور جب کوئی شخص سامنے والا اس کی نظر اتار رہا ہو, اور اگر نظر ہوتی ہے تو جو اتار رہا ہے اس کو جمائیاں آنا شروع بہت زیادہ جمائیاں آتا ہے, وہ بہت زیادہ. اتنی جمائیاں آتی ہیں, میں اکثر اتار رہا ہوں. تو آپ کو آتی ہیں جمائیاں؟ آنکھوں سے پانی بھی نکلتا ہے, پانی, اور میری والدہ بھی, کیونکہ میری نظر کبھی, اور یہ ایک سرٹن لیول کا جادو بھی ہوتا ہے نظر بد کے ساتھ. یہ جب آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے نا پڑھنے والے کا, تو میں کبھی ویڈیو کال پر بیرون ممالک کے لوگوں کے اتار رہا ہوتا ہوں نا. ابھی میں راستے میں آتے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا دبئی, تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا یار تیرا کوئی بنگال میں یا انڈیا میں رشتہ دار ہیں؟ تو اس نے بتایا ہاں ہے. میں نے کہا یار مجھے فیلنگ آ رہی ہے, میرا ناقص علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جیسے تجھ پر ان دونوں ملکوں میں سے کہیں سے, خاص طور پہ انڈیا سے, مجھے لگ رہا ہے تجھ پر کوئی اٹیمپٹ ہو رہی ہے جادو کی, لیکن تم بچے ہوئے ہو کیونکہ تم خود حافظ قرآن ہو, پڑھتے رہتے ہو الحمدللہ. کیونکہ میں نے, اس نے کہا آپ کو کیسے فیل ہوا حضرت صاحب؟ تو میں نے کہا یار میں رات کو جب تیرے لیے پڑھائی کر رہا تھا تو میری تو حالت خراب ہو رہی تھی. پہلے حالانکہ میں خود اپنا حصار کر لیتا ہوں,
لیکن اس کے باوجود بعض جادو اتنے شدید ہوتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنا صدقہ بھی نکالنا ہوتا ہے، جان کا کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے تاکہ ہم پر سے اترے. او یس. پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی پیسے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ ٹی وی پہ تو بڑے فری مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں نا یار ہمیں اپنا صدقہ اتارنے کو تھوڑے بہت یہ پیسے بھیج دو، تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں ٹی وی تو بڑے شرافت سے بتا رہے ہوتے ہو اور اب ہم سے پیسے مانگ رہے ہو. اچھا یار نہیں، میں واللہ پھر میں نہیں کرتا، میں نہیں مانگتا. اچھا جی ٹھیک ہے، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، یہ میں نے پڑھ دیا ہے، اب آپ لوگ یہ پڑھ لو. پڑھتے بھی تو نہیں ہیں، سارا کچھ تسی کرنا ہے. وہ یار اسی کرنا ہے تو پھر سانو اپنی جان دا صدقہ بھی تو کڈنا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں اور مجھے سب سے پہلے تو انم سے بات کرنی ہے. انم ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے آپ کا، اور میں تو سارے کام پہلے ہی کر لیتی ہوں کہ آپ کا پروگرام مجھے دیکھنا ہے. بہت پیارا پروگرام ہے آپ کا، بہت پسند کرتی ہوں میں آپ کے پروگرام کو. اور دوسرا یہ کہ مجھے مولانا صاحب سے ایک وظیفہ معلوم کرنا ہے، دعا معلوم کرنی ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، ایسا وظیفہ بتائیے ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ ہمیشہ صحت مند رہے. کیونکہ میری والدہ بیمار ہے، پیرالائز ہے. میں چاہتی ہوں کہ ماں باپ کی بھی کوئی ایسی تکلیف کوئی نہ ہو، صحت والی زندگی رہے. بہت تکلیف ہوتی ہے جب ماں باپ کو دیکھو کسی تکلیف سے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت ماں پیارا. باپ ہمارے ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارے ہمارے ساتھ میں. آمین آمین ثم آمین جان. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہم سب دعا کریں گے. شکریہ. اور یہ اتنا پیارا سوال ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو بہت خوف زدہ کر دیتی ہے، اور میرا صرف ایک جواب تھا، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پیاروں کا میرا ساتھ ختم ہو جائے اگر ان کے ساتھ. یہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف دینے والی بات ہے کہ جو مجھے پیارے ہیں، جن کو مجھ سے پیارے اور جن سے مجھے بہت پیارے ہیں، وہ مجھ سے دور ہو جائیں خدا نہ خواستہ. تو وہ بہن بھی یہ سوال پوچھ رہے کہ ماں باپ کی صحت کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے، ان کے سکون کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے اچھی دعا تو یہ ہے کہ اپنے والدین کا تصور کر کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر جو حضرت جابر بن عبداللہ کو جو دعا بتائی تھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور بہترین عبادت کر سکوں. اپنے والدین کے لیے بھی اگر آپ یہ دعا مانگیں گے نا، واللہ آپ کو بھی توفیق ملے گی، والدین کو بھی توفیق ملے گی انشاءاللہ. اور ثواب بھی ہے والدین کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا مانگنا. کیا بات ہے. بہت شکریہ شہریار داؤد صاحب آپ کا. محفل وظائف کا آج کا آپ نے دیکھا، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے اور سوالات ہیں کل آپ کی لائیو کالز بھی اور میسیجز بھی ہم شامل کریں گے. آپ ہمیں میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.